بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز والدین، عزیز طلبہ و طالبات اور دیگر سامعین واجب الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں کلاس سوم یعنی 3 کلاس کے اسلامیات کے مضمون کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس سے پہلے 2 لیکچر ہم آپ کو اپلوڈ کر کے یوٹیوب پر ان کے لنک بھیج چکے ہیں۔ مقصد یہی تھا کہ جو کچھ رہ گیا تھا اور نہیں پڑھایا گیا، کم از کم بچوں کو کچھ سمجھ آ جائے اور کچھ تھوڑی بہت وہ تیاری کر لیں۔ تو یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے اور تیسرا لیکچر ہے آج ہمارا، لیکچر نمبر 14 یعنی لیکچر نمبر 14، اور جو باب ہمارا چل رہا تھا، باب سوم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، اس کا دوسرا حصہ ہے۔ اس لیے تمام طلبہ طالبات کلاس 3 کے تیار ہو جائیں۔ صفحہ نمبر 43۔ میں انشاءاللہ تعالی بہت جلد گنتی کا بھی ایک پروگرام ریکارڈ کرواؤں گا تاکہ ہمارے بچوں کو اپنی زبان کی گنتی، اب میں 43 کہتا ہوں تو اکثر بچے کہتے ہیں جی 43 کو انگلش میں کیا کہتے ہیں۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنی زبان کو ہی بھول گئے ہیں، یعنی ہمیں پتہ ہی نہیں 43 کا، اور مجھے یقین ہے کہ شاید ہی کچھ ایسے لوگ ہوں جنہیں 1 سے لے کر 100 تک اردو گنتی آتی ہو، حالانکہ ہمیں اردو اور عربی کی گنتی آنی چاہیے، اردو کی تو خاص طور پر۔ تو میں انشاءاللہ یہ لیکچر سے فارغ ہو کر ایک ویڈیو بناؤں گا جس میں جو بہت مفید ہوگی، جس میں انشاءاللہ تعالی انگلش، اردو، اور میں کوشش کروں گا کہ عربی بھی اسی میں ایک ہی، جیسے ایک ڈیجٹ 5 ہے تو اس کو انگلش میں 5 اور اردو میں ہم 5 کہتے ہیں، تو اس کے صحیح اعراب کے ساتھ اس کا صحیح تلفظ ادا کرنا، اس پر کچھ وقت درکار ہوگا۔ مجھے ملتے تو ہیں لیکن ان پر اعراب نہیں ہوتے، اس اعراب نہ ہونے کی وجہ سے اکثر طلبہ و طالبات انہیں صحیح طور پر ادا نہیں کرتے۔ تو میری کوشش ہے کہ یہ اپنی زبان کی گنتی تو کم از کم ہمیں آ جائے۔ ویسے بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ اعراب صحیح طور پر، یعنی حرکات، زیر زبر، پیش وغیرہ ڈالی جائیں اور اس کا ادائیگی بھی بہتر کی جائے۔ اگر آپ میں سے کوئی محسوس کرے کہ میں نے وہ صحیح ادائیگی نہیں کی تو مجھے ضرور بتائیے تاکہ میں اسے کنفرم کر کے، اور اگر میں ٹھیک ہوں تو آپ کی تصحیح کروں گا، اور اگر آپ ٹھیک ہیں تو میں انشاءاللہ اپنی تصحیح کروں گا۔ تصحیح تو یہ 43 صفحہ نمبر ہے، دوسرا چیپٹر ہے، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و اصحابہ وسلم کی صداقت و امانت، صداقت و امانت اور حسن، ہے کے اوپر پیش ہے حسن معاملات، حسن معاملات، صداقت
امانت، حسن معاملات، اس پر ہم آج گفتگو کریں گے۔ حاصلات تعلم یعنی اس باب کو پڑھنے کے بعد یا اس کے حصے کو پڑھنے کے بعد ہمیں کیا کیا حاصل ہوگا، ہم کیا سمجھ پائیں گے۔ تو ایک دو پوائنٹ میں پڑھتا ہوں کیونکہ آگے یہ سب پوائنٹ ڈیٹیل سے آ جائیں گے۔ اس سبق کی تکمیل پر آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ صداقت، جسے کوما آپ کہتے ہیں، یہ چھوٹا سا آپ یہ دیکھیے کوما، اسے انگلش میں کوما کہتے ہیں، میں اگر اردو میں بتاؤں گا تو اس کو سکتہ کہتے ہیں۔ تھوڑا سا وقفہ ہوتا ہے اس میں، وقفہ آگے سیمی کولن آ جاتا ہے، وہ بھی میں بناؤں گا ویڈیو، آپ سے وعدہ ہے انشاءاللہ۔ صداقت، اس کے بعد کوما کا مطلب ہے کہ اگر دو چار چیزیں اکٹھی کرنی ہو تو وہ سکتہ لگا لگا کر ہم اسے مکمل کرتے ہیں۔ امانت، اور آخری سے پہلے ہم اور لگاتے ہیں، تو تین چیزیں ہیں، تو صداقت، سکتہ، امانت اور حسن معاملات کے معنی و مفہوم جان سکیں۔ یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ یہ معنی بھی لکھا جاتا ہے، میم عین نون چھوٹی ہے، معنی بھی، اور پڑھا بھی جاتا ہے، اور چھوٹی یہ کے اوپر کھڑی زبر ڈال کر معنی یہ بھی پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں استعمال ہوتے ہیں۔ آج میں آپ کو جب سکرین شیئر کروں گا مشق کی ایکسرسائز کی، تو اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ دونوں استعمال ہوتے ہیں، معنی بھی اور معنی بھی۔ اور ظاہر ہے کہ وہ چیزیں جو ایک سے زائد طریقے سے یا طرح سے پڑھی جاتی ہیں یا لکھی جاتی ہیں، ہم کسی بھی طرح سے لکھیں وہ درست ہوتی ہیں۔ مفہوم کا وضاحت کہ یہ ہوتا کیا ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی صداقت، امانت اور حسن، یہ وہ ساری چیز حسن معاملات کے بارے میں جان سکیں جو ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ تو ہم بسم اللہ کر رہے ہیں پہلے پوائنٹ پر، صداقت۔ صداقت، اگر آپ تھوڑا سا لیفٹ پر جائیں تو یہیں اس کا مفہوم پہلے بیان کیا گیا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں، پہلے اس کو پڑھ لیں پھر آسانی ہو جائے گی۔ صداقت کا مفہوم کیا ہے؟ سچائی سے یہ لفظ آیا ہے، سچائی، درست بات کہنا، یعنی جو بات جس طرح ہے اسی طرح کہنا۔ اب میں اگر گھر پر ہوں اور مجھے کوئی بلانے آئے اور میں گھر پر موجود ہوں، تو میں اپنے بیٹے یا اپنے ملازم سے یہ کہہ دوں کہ بھائی جو باہر آئے ہیں صاحب، انہیں کہو کہ میں گھر پر نہیں ہوں، تو یہ سچائی نہیں، یہ جھوٹ ہے، جو اللہ تعالی کئی جگہ پر اس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں منع فرمایا۔ تو سچائی یہ ہے کہ میں گھر پر ہوں، مجھے بتایا گیا کہ فلاں صاحب آئے ہیں، تو میں ان سے جا کر ملوں یا ان کو اندر بلاؤں، بٹھاؤں اور ان سے بات کروں، یہ سچائی ہے۔ یا اس وقت جیسے میں آپ کو پڑھا رہا ہوں تو یہ سچائی ہے۔ تو روز مرہ معاملات میں ہم بہت زیادہ جھوٹ بولنے کے عادی ہوتے جا رہے ہیں، اور یہی ہماری تباہی کی وجہ بھی بن رہی ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی بات کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر ہم سچ بولیں تو ہمیں بہت سے جھوٹ بولنے سے نجات مل جائے۔ تو بچوں، آپ لوگ ابھی چھوٹے ہیں، آپ مجھ سے وعدہ کریں، اللہ سے وعدہ کریں کہ ہم کچھ بھی ہو جھوٹ نہیں بولیں گے۔ آپ نے کام نہیں کیا، آپ کھڑے ہو جائیں اور کہیں ٹیچر میں معذرت خواہ ہوں کہ میں آج کام نہیں کر سکا، انشاءاللہ کل میں آپ کو مکمل کر دوں۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ جی میری کاپی گھر رہ گئی ہے، یہ جھوٹ، آپ نے کام ہی نہیں کیا۔ یا میری کاپی کوئی بچہ لے گیا تھا، جھوٹ۔ یا میری کاپی رات کو پانی گر گیا تھا، جھوٹ۔ اس طرح آپ کو کئی جھوٹ بولنے پڑیں گے۔ تو بہتر ہے
کہ جو ایک بات حقیقت ہے، سچ ہے، اس کو بتا دیجیے۔ تو یہ اس کا مطلب ہے۔ اب پڑھیں اس کا مطلب۔ صداقت کے معنی یہ انہوں نے یہ پہ ڈالنی چاہیے تھی۔ بہرحال یہ کمپوزنگ میں پرابلم ہو جاتا ہے، کبھی کبھی یہ مسئلہ کریٹ ہو جاتا ہے کمپوزنگ میں، اور یہ آ جاتا ہے، جو کھڑی زبر ہے وہ آگے پیچھے ہو جاتی ہے، تو ایسا مسئلہ نہیں۔ صداقت کے معنی ہیں سچائی، اور اس کے بعد ختمہ یعنی فل سٹاپ جسے کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بات جیسی ہو اس کو اسی طرح بیان کیا جائے، یعنی اس میں کوئی تبدیلی نہ کی جائے۔ اگر آپ تبدیلی کریں گے، اگر دیکھیے وہی مثال، اگر میں گھر میں ہوں اور وہ یہ جا کے باہر کہہ دیں، اور میں جاگ رہا ہوں اور وہ یہ کہہ دیں کہ گھر میں تو ہیں سر یا ابو، گھر میں تو ہیں لیکن سو رہے ہیں، جو یہ بھی جھوٹ ہے، کیونکہ میں تو نہیں سو رہا، میں نے تو اس کو کہا ہے کہ بھئی ان کو کہہ دو کہ، تو جو بات جس طرح ہو بالکل اسی طرح بیان کی جائے، اسے صداقت کہتے ہیں، سچ کہتے ہیں، سچ بولنا۔ تو یہ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے، اس کا شارٹ کویسچن بھی آ سکتا ہے۔ اب ہم شروع کر رہے ہیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے، یعنی ہمیشہ۔ ہمیشہ سے مراد ہے کہ جب سے آپ نے بولنا سیکھا یا اپنا بولنا شروع کیا، اس وقت سے لے کر اس دنیا سے پردہ فرما جانے تک کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا کسی بھی معاملے پر، اور دوسروں کو بھی سچ بولنے کی تعلیم فرماتے تھے۔ تعلیم فرمانا، بتانا، جیسے میں تعلیم کر رہا ہوں آپ کو، میں بتا رہا ہوں یہ چیز کیا ہوتی ہے۔ سچ تعلیم فرماتے تھے کہ یعنی ہدایت، تعلیم فرمانا ہدایت کرنا، نصیحت کرنا کہ ہمیشہ سچ بولو۔ آپ خود بھی سچ کا نمونہ تھے، آپ کا جو اسوہ حسنہ ہے، آپ کی حیات طیبہ، وہ سچ کا نمونہ تھی، اور سب کو یہ کہتے تھے کہ سچ بولو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سچائی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے دشمن بھی مانتے تھے۔ دیکھیں یہ ہے اصل بات، یہ ہے بیٹا سچائی کا معیار، کہ آپ کے دشمن بھی کہیں کہ ہے تو ہمیں اس سے دشمنی، ہم اس سے نہیں بات کرتے، لیکن یہ بات ہے کہ وہ ایک سچا انسان۔ تو جب آپ کی کسی صفت یا آپ کی کسی خوبی کو دشمن بھی تسلیم کریں، تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آپ میں وہ صفت 100% موجود ہے۔ تو آپ کی سچائی کا یہ عالم تھا کہ دشمن بھی یہ کہتے تھے کہ بے شک وہ ہمارے خداؤں کو کہتا ہے کہ یہ سچے خدا نہیں ہے اور ہم اس کے دشمن ہیں، لیکن اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ رسول ان کے دشمن نہیں تھے۔ آپ تو رحمت للعالمین بن کر آئے تھے، وہ دشمن تھے، لیکن یہ تسلیم کرتے تھے کہ آپ ہمیشہ سچ بات کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کو صادق یعنی سچا کے لقب سے پکارتے، لقب جو مشہور ہو جائے کسی بھی وجہ سے معاشرے میں، تو آپ کو صادق بھی کہتے، آپ کا نام تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ایک آپ کی صفت کی وجہ سے آپ کو صادق بھی کیوں کہتے؟ تو آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ کو صادق کیوں کہا جاتا تھا؟ تو سچائی کی وجہ سے آپ کو صادق کہا جاتا تھا۔
یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی، بڑا سمپل سا ہے، صرف آپ نے پڑھنا ہے، کوئی مشکل الفاظ نہیں۔ یعنی سچا کے لقب سے پکارتے تھے، یعنی آپ کو صادق بھی کہتے تھے، کیونکہ آپ کی صداقت پوری اپنی بلندی پر تھی، اس میں ذرہ بھر بھی شک و شبہ نہ تو تھا نہ اس کی گنجائش تھی۔ مکہ مکرمہ میں، اب جہاں پر آپ پیدا ہوئے اور جہاں پھر آپ کی زندگی گزری تھی، اور پھر وہ بعد میں آپ نے ہجرت فرمائی مدینہ منورہ کی طرف، ابھی ہم وہی حالات پڑھ رہے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کو اللہ تعالی نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کا حکم دیا۔ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس ہوئی، تو آپ اس وقت، اس سے پہلے آپ کو اس وقت تو نبوت مل گئی، اور آپ نے اس کو اپنے قریبی لوگوں میں اس کے بارے میں بتایا، جس میں آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور آپ کے نہایت قریبی دوست سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو بتایا گیا کہ اس طرح، تو انہوں نے تو ایمان لے آئے، اسلام قبول کر لیا، لیکن ابھی یہ حکم باری تعالیٰ نہیں تھا کہ اسے عام لوگوں تک پہنچایا جائے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد یہ حکم آیا کہ آپ اب باہر جائیں اور لوگوں میں یہ اعلان کریں کہ جن بتوں کی وہ پوجا کرتے ہیں وہ درست نہیں ہے، پوجا کے لائق، عبادت کے لائق صرف ایک ذات ہے، اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ تو پھر جب یہ اعلان فرما دیا کہ اب آپ باہر جائیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کا حکم دیا، یعنی یہ حکم دے دیا کہ آپ دعوت جو ہے وہ دیں لوگوں کو، اسلام کی دعوت دینے کا حکم دیا۔ اب آپ نے کیا کیا؟ آپ گھر سے نکلے، اور مکہ میں ہی، جہاں یہ صفا مروہ 2 پہاڑیاں ہیں، یہ ذرا بہت اونچی نہیں ہے پہاڑ، مطلب چھوٹے ہیں، تو پہاڑیاں بھی کہا جاتا ہے، جہاں عمرے کے دوران ہم وہ مطلب سعی کرتے ہیں، اور صفا سے مروہ اور مروہ سے، وہ پھر کبھی پھر ہم بتائیں گے کہ وہ کس طرح یہ سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ سلام اللہ کے سلسلے میں جو سلسلہ چلا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم ایک دن، جب یہ حکم ہو گیا تو ایک دن صفا نامی پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ اب وہ پہاڑ بہت اونچا نہیں، میں نے بتایا، تو وہ نیچے ہی تھا، تو اس کو پہاڑی بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو اس پہاڑ کا نام تھا صفا، 2 تھے، ایک صفا اور اس کے تھوڑے فاصلے پر مروہ۔ ایک دن صفا نامی پہاڑ پر تشریف لے گئے، اور لوگوں کو اکٹھا، کیا لفظ ہے یہ؟ اکٹھا یعنی جمع کر کے، اکٹھا کرنا، جمع کرنا، اکٹھا کر کے فرمایا کہ اگر میں آپ سے کہوں، یعنی سب لوگوں کو جمع کیا، آپ صفا پر تشریف لے گئے، اور آپ نے لوگوں سے پہلے سوال کیا، کیا سوال کیا؟ کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر، لشکر مینز فوج، فوج کا حصہ، فوجی، کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر، یعنی فوج کا ایک حصہ، کچھ فوجی مکہ مکرمہ پر حملے کے لیے آ رہا ہے، یعنی وہ لشکر، وہ گروہ، وہ جماعت، یہ میں کہوں کہ آ رہا ہے پیچھے سے، تو کیا آپ میری بات مان لیں گے؟ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی،
لوگ جمع ہوئے تھے تو سب کو نظر بھی آ رہا تھا، اور لشکر نے کو بہت دور سے تو نہیں آنا تھا اگر مثال کے طور پر، لیکن صرف آپ نے پہلے یہ پوچھا کہ اگر میں یہ کہوں تو کیا آپ میری اس بات پر یقین کر لیں گے، آپ میری بات مان لیں گے؟ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس پر سب نے ایک ہی جواب دیا، یعنی تمام جو ہجوم وہاں تھا یا مجمع یا جو لوگ جمع تھے، انہوں نے یہی کہا، کیا کہا؟ ہم ضرور مان لیں گے، ہم یہ یقیناً، ضرور کا مطلب ہے یقیناً مان لیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وَأَصْحَابِهِ وسلم ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ یعنی لوگوں نے کہا کہ ہم اس لیے مان لیں گے کہ آپ سچ بول۔ اب آپ روز کہتے ہیں یار میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، یہ مت کہا کریں، یہ جھوٹ ہے یہ کہنا کہ میں جھوٹ نہیں بولتا، یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ کبھی نہ کبھی ضرور جھوٹ بولا جاتا ہے۔ ہم اس لیول پہ نہیں ہیں، ہم اس سطح پر نہیں ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ ہم جھوٹ نہیں بولتے۔ اس لیے سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے یہ کہنا کہ جی ہم جھوٹ نہیں بولتے، اور اس کے یہی آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے۔ یہ کیسے؟ ٹھیک ہے آپ 99% سچ بولتے ہوں گے، 1% تو آپ 1% تو آپ جھوٹ بولتے ہیں نا، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس لیے یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اب لوگوں سے پوچھو، لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس لیے مان لیں گے کہ وہ لشکر حملہ کرے گا کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو ہمیشہ جھوٹ بولتے تھے۔ یہ آپ نے سلسلہ جو ہے وہاں شروع کیا، تو یہ ہمارا ایک حصہ اب مکمل ہوتا ہے، کیونکہ آپ چھوٹے بچے ہیں ابھی بہت زیادہ نہیں پڑھ سکیں گے، تو ابھی میں اس کا اگلے ہی حصے میں دوسرا، یعنی آپ ایک دن میں پڑھ سکتے ہیں اور پھر ہم دوسرے دن میں اس کو شروع کریں گے، تو یہ سلسلہ ہمارے حصہ، یہ حصہ اول سمجھ لیجئے اس حصے کا، باب کا، دوسرے باب کا، اور یا مشق کا، یا جو بھی حصہ اس کا کہیں گے، تو دوسرا حصہ میں اس کے بعد ریکارڈ کرا کے آپ خود تک بھیجتا ہوں۔ تو یہ ذہن میں رکھیے۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم دوسرے حصے کی طرف آ رہے ہیں، صفحہ نمبر 44، اس کی ریڈنگ کریں گے، صفحہ نمبر 44، اور دوسرا ٹاپک یعنی دوسرا ہیڈنگ بھی آپ اس کو کہتے ہیں، ٹاپک بھی کہتے ہیں، اور اردو میں عنوان، عنوان، عین نون واو الف نون، امانت داری۔ اب سب سے پہلے آپ پھر ذرا دیکھیں، آپ کی لیفٹ پر ایک باکس بنا ہے، کیا آپ جانتے ہیں امانت کا مفہوم، کہ امانت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پہلے اس کو پڑھ لیں، اس کو سمجھ لیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ امانت کا مفہوم یعنی امانت کسے کہتے ہیں، امانت کا لفظ کیا ہے؟ امانت کا مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص ہمارے پاس کوئی چیز رکھوائے تو اس کو اسی حالت میں واپس نہیں ہوتا، یہ واپس ہے، پے پر زبر ہے، اس کو اسی حالت میں واپس کی جائے، ایک تو یہ اس کا مطلب ہے۔
اب اس کے لیے مثال کے طور پر آپ کے کلاس میں کوئی بچہ اپنا قلم یا اپنی کوئی چیز آپ کو کہتا ہے کہ بھائی میرے پاس جگہ نہیں ہے، یہ آپ رکھ لو، کل میں آپ سے جو ہے وہ لے لوں گا، تو کل میں آپ سے لے لوں گا یہ چیز آپ، مثال کے طور پر کوئی شارپنر ہے یا کوئی چیز ہے، اس نے کہا میں گھر نہیں لے جانا چاہتا، کل لے جاؤں گا، اسے آپ آج اپنے پاس رکھ لو۔ اب کل وہ آپ سے آ کر کہتے ہیں کہ جناب وہ جو میں نے کہا تھا آپ کو رکھنے کے لیے وہ مجھے دے دیں، آج میں وہ گھر لے جانا چاہتا ہوں، تو آپ وہ چیز اسی طرح سے نکالیں اور ان سے واپس کر دیں کہ بھائی دیکھ لو یہی چیز تھی، اور وہ مطمئن ہو جائے کہ وہی چیز تھی، تو اسے امانت کہتے ہیں کہ آپ نے اس کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا، اس کو استعمال بھی نہیں کیا، اسے امانت کہتے ہیں، اور پھر ایسا شخص امین کہلاتا ہے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہوا، آپ کو وہ چیز پسند آ گئی اور گھر جا کے آپ چھوڑ دی اپنے گھر میں، اگلے دن آپ کے اس دوست نے کہا یا فرینڈ یا سہیلی نے کہا کہ جی وہ چیز جو میں نے آپ کو دی تھی، تو آپ کہیں سوری یار وہ تو گھر رہ گئی ہے، میں کل لے آؤں گا۔ اس کا مطلب آپ نے اپنے بیگ سے وہ چیز نکالی اور نکال کے اس کو استعمال کیا یا دیکھا، یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ چلیں نکال کے رکھ لی تو پھر واپس رکھنی چاہیے تھی اگلے دن دینے کے لیے، اس نے کہا چلیں کوئی بات نہیں، اس سے اگلے دن بھی آپ نہیں لے کر آئے، آپ نے کوئی بہانہ بنا دیا، گویا آپ اسے وہ چیز اسی طرح واپس نہیں کرنا چاہتے، تو آپ امین نہیں کہلائیں گے، آپ نے بددیانتی کی ہے، جسے خیانت کہتے ہیں۔ امانت کا متضاد لفظ الٹ جسے کہتے ہیں وہ ہے خیانت، خے یہ الف نون اور تے، خیانت۔ تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، اگر امانت میں خیانت کی تو سمجھیں کہ بہت بڑا آپ نے ظلم اور گناہ کیا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ جو چیز آپ کو رکھنے کو دی جائے، اگر کوئی شخص کہے تو اس کو اسی حالت میں واپس کیا جائے، ایک تو یہ ہے، ایک اس کی تعریف یہ ہے امانت کی۔ امید ہے آپ کو یہ پہلی تعریف پتہ چل گئی ہوگی۔ دوسرے پہ آئیے، اور دوسری چیز کیا ہے؟ اپنی ذمہ داری، ذمہ اس کو پڑھنا ہے ذمہ داری یا ذمہ داری، ذمہ داری نہیں، ذمہ داری نہیں ہوتا، ذمہ میم کے اوپر تشدید بھی ہے، یعنی 2 مرتبہ میم پڑھی جائے گی اور زبر بھی ہے، زال کے نیچے زیر ہے۔ ذمہ داری کو ٹھیک طرح سے نبھانا، نبھانا کا مطلب ہے پورا کرنا، یعنی اسے مکمل کرنا بھی امانت کہلاتا ہے۔ اب دیکھیں امانت کی دوسری شکل بھی ہے، مثلا میں آپ کو پڑھانے کے لیے آتا ہوں، اسکول کی انتظامیہ نے مجھے ٹیچر مقرر کیا ہے اور کہا کہ آپ 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے یا 5 گھنٹے اسلامیات یا کوئی بھی مضمون آپ پڑھائیں گے اور ہم آپ کو اتنی ماہانہ تنخواہ دیں گے۔ ہماری بات ہو جاتی ہے، میں کلاس میں جاتا ہوں، اب 40 منٹ کا پیریڈ ہے، اب 40 منٹ میں جا کے 5 منٹ باہر ہی ضائع کر دیتا ہوں، 5 منٹ میں بچوں سے باتیں کرنے میں، کچھ کتابیں کھلوانے میں لگا دیتا ہوں، اور 1-2 منٹ اس طرح کر کے میں 10 منٹ تو پڑھاتا نہیں۔ اس کے بعد میں تھوڑا سا پڑھاتا ہوں، چند سطریں، اور چند سطریں پڑھانے کے بعد، جنہیں لائنز آپ کہتے ہیں یا سطور بھی کہتے ہیں، اس کے بعد میں بیٹھ جاتا ہوں کہ بیٹا یہ پڑھ لو۔ اب میں مزید 10-15 منٹ بیٹھے ہوئے ضائع کر دیتا ہوں، پھر تھوڑا سا پڑھاتا ہوں، گویا 40 منٹ میں سے اگر دیکھا جائے تو بمشکل میں 10 یا 12 یا 15 منٹ پڑھاتا ہوں، اور بیل ہو جاتی ہے، میں کہتا ہوں بھائی بیل ہو گئی ہے، اس پیریڈ یہ پیریڈ ختم ہو گیا، اگلے پیریڈ کے لیے مجھے جانا ہے، تو ہم کل پڑھیں۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ نے
40 میں سے کم و بیش 25 منٹ یا 30 منٹ ضائع کر دی۔ اب آپ حاضر ہیں اسکول میں، آپ نے اپنی حاضری لگائی ہے رجسٹر پر، آپ کلاس میں بھی موجود ہیں، آپ نے پڑھایا بھی ہے، کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ آپ نہیں آئے، آپ نے کیا، لیکن جتنا وقت آپ نے پڑھانا چاہیے تھا آپ نے وہ نہیں پڑھایا۔ گویا آپ نے اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے، بھرپور طریقے سے، مکمل طریقے سے ادا نہیں کی، اس لیے آپ امین نہیں ہیں، آپ نے خیانت کی۔ اور اسی طرح سے آپ جب پڑھ رہے ہیں اور آپ کے لیے بھی ایک وقت مقرر ہے اور آپ ادھر ادھر باتیں کر رہے ہیں اور توجہ نہیں دے رہے ہیں، تو آپ بھی امین نہیں۔ تو اس لیے یہ ذہن میں رکھیے کہ دو باتیں، ایک تو چیز رکھوائی جائے، وہ صحیح حالت میں واپس کرنا امانت ہے، دوسرا جو رسپانسبلٹی، جو ذمہ داری آپ کو سونپی جائے اسے پوری طرح ادا کرنا، اسے پوری ہر طرح سے ادا کرنا، اسے امانت کہتے ہیں۔ تو دو چیزیں ہیں اس میں، یہ بہت ضروری ہے سمجھنا۔ یہ نہیں ہے کہ میں بس آ گیا، حاضری لگائی، یا کلاس میں سر جھکا کے یوں بیٹھ گیا، یا میں نے کہا میرے سر میں درد ہے اور میں اس طرح سے بیٹھ گیا، اور پھر یا میں جو ہے وہ سر میں اس طرح سے بیٹھ گیا اور میں نے جو ہے وہ نیچے کر لیا سر اور میں نے کچھ پڑھایا نہیں، یہ میں امانت میں خیانت۔ پھر آپ چھٹی لے سکتے ہیں، اگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو آپ انتظامیہ سے کہیں، وہ چھٹی دے دیں گے، آپ گھر چلے جائیے، آرام کر لیجیے۔ لیکن یہ تو نہیں ہے کہ آپ آ گئے ہیں تو آپ کہیں گے جی میں آ بھی گیا ہوں، میں چھٹی بھی میری ضائع نہ ہو اور میں بیٹھ کے چلا جاؤں، تو یہ امانت میں خیانت ہے۔ اور اس کے بارے میں بہت زیادہ تاکید فرمایا کرتے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہم اس کے بارے میں کچھ پڑھ رہے ہیں، امانت داری۔ امید ہے کہ یہ جو کیا آپ جانتے ہیں یہ چیز آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب انگلیاں رکھیں، شروع کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی امانت و دیانت کی وجہ سے مکہ مکرمہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم کو امین کے لقب سے پکارتے تھے۔ وہ جو سچ تھا ابھی آپ نے پڑھا، اس میں لقب تھا صادق، اور یہ کیونکہ امانتیں رکھواتے تھے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ان کی جو قیمتی چیزیں ہوتی تھیں، جیسے کچھ اس زمانے میں سونا یا اشرفیاں یا اور چیزیں ہوتی تھیں، تو وہ کہیں جاتے تھے تو وہ آپ کے پاس رکھوا دیتے کہ آپ رکھ لیجئے، واپسی پر لے لیں گے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ وہ بغیر تحقیق کے واپس لے لیتے تھے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ جس حالت میں ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اشیاء دیں گے اسی طرح ہمیں ملے گی، یا اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ تو اسی وجہ سے وہاں کے لوگ آپ کو کون سے لقب سے پکارتے تھے بچوں؟ امین کے لقب سے، جو امانت دار ہو۔ سچے تھے تو صدیق تھے تو صادق، اور امین ہیں امانت دار ہیں تو امین۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ کو صادق اور امین کے القابات سے پکارا جاتا تھا۔ مکہ مکرمہ کے لوگ اپنی قیمتی چیزیں بطور امانت کی طرح، یا امانت کے لیے، یا امانت کے طور پر، کہ یہ نہیں تھا کہ یہ چیز یہ ہوتا ہے جیسے میں دے رہا ہوں تو وہ یہ تم لے لو، اس کا مطلب آپ نے اس کو مالک بنا دیا، پھر امانت نہیں ہے۔ مثلا آپ کے پاس آپ کے کوئی عزیز باہر سے آئے اور انہوں نے کوئی پینسلیں لائے، ایک پینسل آپ نے اپنے دوست کو دے دی اور یہ کہا یہ میں تمہارے لیے لایا ہوں، میرے چچا یا ماموں یا باہر سے آئے تھے وہ لائے ہیں، تو یہ تمہارے لیے میں ایک پینسل لے کر آیا ہوں یا کوئی بھی چیز، اور یہ تمہاری ہے۔ اب 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد آپ اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی بتاؤ وہ جو پینسل ہے وہ کہاں ہے، وہ تو مجھے واپس دو، میں تو تمہیں نہیں دے سکتا۔ تو آپ ایسا نہیں کر سکتے،
کیونکہ آپ اس کو ہدیہ کر چکے، آپ اسے تحفہ دے چکے، آپ نے کہا یہ تمہاری ہے، تمہاری کا مطلب ہے کہ اس کے مالک تم ہو، تو یہ امانت نہیں، کیونکہ وہ تو آپ اس کو دے چکے، اس کو آپ اس کا مالک بنا چکے، اب وہ چاہے پھینک دے یا استعمال کر لے۔ آپ اگر کہیں گے کہ مجھے واپس کرو تو پھر آپ برا کریں گے، اس لیے یہ، یا دوسری صورت کہ آپ اسے کہیں گے یہ پینسل میں لایا ہوں، مجھے ڈر ہے کہ کوئی، تو یہ پینسل آپ اپنے پاس رکھ لو، میں آپ سے لے لوں گا، پھر امانت ہے۔ یہ بہت فرق ہے۔ اب بچے کوئی چیز دیتے ہیں، بچے ہیں نا، چھوٹے بچوں کی عادتیں ہوتی ہیں، یہی عادتوں کی وجہ سے تو وہ بچے ہوتے ہیں کہ ابھی انہوں نے پینسل دی اور کوئی بات ہو گئی، اگلے دن کوئی جھگڑا ہو گیا آپس میں وقتی طور پر، تو کہا نکالو میری پینسل، دو مجھے واپس، تو آپ نہیں ایسا کر سکتے۔ یہ نہیں، آپ اگر کہیں گے تو وہ کہے گا وہ تو تم نے مجھے دے دی تھی، میں تو وہ پینسل نہیں دوں گا، وہ تو میں نے اپنی بہن کو دے دی، تو یہ لڑائی جھگڑا کرنے کی کوئی فائدہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ مکہ مکرمہ کے لوگ اپنی قیمتی چیزیں بطور امانت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وَأَصْحَابِهِ وسلم کے پاس رکھواتے تھے، یعنی وہ جب کہیں شہر سے دور جاتے تھے یا انہیں ڈر ہوتا تھا کہ کوئی ان کو چرا لے گا یا لے لے گا، تو وہ آپ کے پاس رکھوا جایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وَأَصْحَابِهِ وسلم انہیں بحفاظت واپس کر دیتے تھے، یعنی آپ کھولتے بھی نہیں تھے۔ آپ سوچئے ذرا، اسی طرح سے وہ رکھ دیتے تھے اور اس کی حفاظت بھی آپ فرماتے تھے، اور یہ نہیں تھا کہ اس کے بدلے میں آپ ان سے کچھ رقم لیتے ہوں، نعوذ باللہ، ایسا بالکل نہیں تھا۔ یہ نہیں ہے کہ میں رکھوا کے جا رہا ہوں بھی 2 دن کے لیے، وہاں واپس آؤں گا تو لے لوں گا، تو میں کہوں ٹھیک ہے بھی میں تمہاری چیز کی حفاظت کروں گا تو اتنے پیسے مجھے دو۔ جیسے آپ سائیکل سٹینڈ، موٹر سائیکل سٹینڈ پر جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ گاڑی کھڑی ہے، وہ کہے گا جی یہ ٹوکن لے لیں، واپس آئیں گے تو میں آپ سے اتنے پیسے لوں گا کہ میں آپ کی حفاظت کر رہا ہوں گاڑی کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ قطعی طور پر سنت نہیں، آپ جو چیزیں رکھ کے جاتے تھے رکھ لیتے تھے، اور جب وہ آ جاتے تھے تو اسی طرح سے انہیں واپس کر دیتے۔ لفظ واپس، پے پر زبر ہے، زیر نہیں ہے، واپس نہیں ہوتا، واپس۔ ہجرت مدینہ کی رات جب ظلم و ستم بہت زیادہ بڑھ گیا تھا مکہ مکرمہ میں کفار کا اور مشرکین کا آپ پر اور آپ کے ساتھیوں پر، تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو یہ فرمایا کہ وہ دوسرے شہر یعنی مدینہ منورہ جو اس زمانے میں یثرب کہلاتا تھا وہاں چلے جائے، تو وہ جانا شروع ہو گئے۔ پھر جب ظلم و ستم اور بڑھے اور آپ کی ذات مبارکہ پر بھی بہت حملے ہونے لگے اور آپ کو بہت تکالیف پہنچائی جانے لگی، کیونکہ آپ اللہ کی بات کرتے تھے اور آپ اللہ کو واحد ماننے کی بات کرتے تھے اور اسی کی عبادت کی بات کرتے تھے، تو اس وقت پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب آپ بھی مدینہ منورہ تشریف لے جائیں۔ ہجرت کا مطلب ہوتا ہے ایک شہر سے، ایک ملک سے، ایک جگہ سے دوسری جگہ پر چلے جانا، دوسری جگہ کہیں جا کر آباد ہو جانا۔ وہ ظلم و ستم کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے عام طور پر، اور اگر غلے کی کمی ہے اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، یا حالات وہاں صحیح نہیں ہے اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے بہت سے لوگ یہاں سے جا کے کہ کسی دوسرے ملک میں یا شہر میں آباد ہو جاتے ہیں تو وہ ہجرت کر جاتے ہیں۔ مہاجرین جب پاکستان بنا تو انڈیا کے مسلمان ہجرت کر کے پاکستان آئے، ان کو مہاجرین کہتے ہیں۔ اب تو خیر وہ مہاجرین نہیں رہے، اتنے سال گزر گئے، لیکن بہرحال تو اس وقت بھی آپ کے پاس لوگوں کی امانتیں تھیں۔ سوچیں ذرا کہ جو آپ پر ظلم کر رہے تھے، آپ کو جسمانی تکلیف پہنچا رہے تھے، آپ کو نفسیاتی تکلیف پہنچا رہے تھے، لیکن امانتیں وہ آپ کے پاس ہی رکھے ہوئے تھے ان کی،
تو اس رات جس رات آپ نے ہجرت فرمانا تھی، اور اس وقت بھی امانتیں موجود تھیں آپ کے پاس، آپ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بلایا اور کہا کہ میرے بستر پر لیٹ جاؤ چادر اوڑھ کر، کیونکہ میرے پاس کچھ امانتیں ہیں، میں آج رات ہجرت کر جاؤں گا مدینہ کی طرف، یثرب کی طرف، اور میں صبح آپ یہ امانتیں لوگوں کو دے کر آپ بھی آ جائیں۔ یہ بہت بڑی بات تھی کہ جو باہر دشمن کھڑے ہیں اور انہی کے ساتھیوں کی امانتیں اندر رکھی ہوئی ہیں، ایسی مثال دنیا میں آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ تو ہجرت مدینہ کی رات، یعنی جس رات آپ نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی، اس رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے لوگوں کی امانتیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کی۔ سپرد حوالے کرنا، دے دینا، سپرد کرنا، حوالے کرنا، دے دینا، کہ وہ امانتیں حضرت علی کو دے دی اور فرمایا، کیا کہا آپ نے؟ امانتیں ان کے مالکوں کو واپس کر کے ہمارے پاس آ جانا، کہ ہم جا رہے ہیں مدینہ، تم یہ امانتیں سنبھالو، صبح ان کو واپس کر کے آپ بھی مدینہ آ جائیے۔ دیکھیے امانتیں اس وقت، ورنہ وہ چلے جاتے، خاموشی سے آپ تشریف لے جا سکتے تھے، آپ لوگوں کی امانتوں کا کیا ہے، وہ تو آپ کے دشمن تھے، لیکن آپ نے یہ نہیں کیا، کیونکہ آپ تو سب جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے تھے۔ آپ نے ایسا نہیں فرمایا، آپ نے کہا کہ امانت جس کی ہے اس کے پاس جانی چاہیے، لہٰذا جو قریب ترین تھے آپ کے چچا زاد بھائی، ان کو بلایا اور کہا میرے بستر پر سو رہو آج رات، صبح کو یہ امانتیں واپس کرنا اور مدینے چلے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، اب آپ کا ارشاد ہے، پھر یہ تفصیلیہ کا نشان ہے، اور یہ جو دو قومیں پڑے ہوئے ہیں اسے واوین کہتے ہیں، یہ بھی رموز اوقاف میں آئے گا، واوین، واو الف واو یہ نون، واوین انورٹڈ کاماز جنہیں کہتے ہیں، کہ جو شخص بات کرتا ہے تو اس کے الفاظ ان دو قوموں سے شروع ہوتے ہیں اور دو قوموں پر ختم ہوتے ہیں، یعنی واوین ان کو کہتے ہیں شروع اور آخر میں۔ جیسے یہ شروع ہو رہے ہیں تو ان کی شکل دیکھیے کہ یہ الٹی طرف رخ ہے ان کا، مطلب آگے کی طرف، اور جب یہ ختم شروع ہو رہے ہیں، جب ختم ہوں گے تو ان کا رخ پیچھے کی طرف آ جائے گا، یعنی اس کو کہتے ہیں یہ کھلا اور بند ہوا، یعنی جو بات کہی جاتی ہے وہ واوین میں لکھی جاتی ہے۔ جس شخص میں امانت داری نہیں، جس شخص جو کسی کی امانت نہیں رکھ سکتا، وہ سچا سمجھ صاحب ایمان، سچے، وہ سچا بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، اسے قوسین کہتے ہیں، جو بریکٹیں ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ قوس، قوس ڈالتے ہیں، دائرے کیا کا ایک حصہ قوس کہتے ہیں اس کو، آرک، قوسین، وہ سچا یعنی صاحب ایمان نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ نے فرمایا کہ جو امین نہیں ہے، جو امانت نہیں رکھ سکتا، وہ ایماندار نہیں، اس کا ایمان ہی نہیں ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ یہ اب بات مکمل ہوگی تو آپ دیکھیے یہی دو قومیں الٹے چلے گئے اوپر کی طرف، وہ نیچے کی طرف تھے، یہاں سے وہ گھوم کے الٹے چلے گئے واوین، اور جو یہ دو نشان ہیں انہیں کہتے ہیں قوسین۔ امانت داری کو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں مومنوں کی صفات میں سے ایک قرار دیا، یعنی قرآن پاک میں یہ کہا گیا کہ جو مومن ہے، جو ایمان لاتا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے، اس کی جو باقی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ وہ امانت میں خیانت نہیں کرتا، یعنی وہ امین ہوتا ہے اور امانتوں کی حفاظت کرتا ہے۔
اور اپنی جان دے کر بھی امانتوں کی حفاظت کرتا ہے۔ ہاں اگر اس دوران اس کی جان چلی جائے تو وہ اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن اس کے لیے وہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مومنوں کی بہت سی صفات ہیں، بہت سی نشانیاں ہیں، اور اس میں ایک نشانی کہ وہ امانت والے ہوتے ہیں، یعنی امین ہوتے ہیں۔ صداقت و امانت، دیکھیے یہ واو جو ہے یہ بھی آپ آگے بڑی کلاس میں پڑھیں گے، ملانے کے لیے حرف ہے یہ ایک، اسے حرف عطف بھی کہتے ہیں ملانے کے لیے، اور اضافت بھی کہتے ہیں، اور یہ استعمال ہوتا ہے دو الفاظ کو جن کے مطلب ایک جیسے تقریباً ہوں یا مختلف بھی ہو سکتے ہیں، ان کو ملانے کے لیے۔ اب ہم اس کو عام طور پر غلط العام میں یہ پڑھتے ہیں صداقت و امانت، اور یہ بڑے بڑے لوگ غلطی کرتے ہیں، یہ اس طرح نہیں پڑھا جاتا۔ اس میں جو واو ہے وہ علیحدہ لکھا ہوا ہے، اس کو آپ نے پہلا لفظ جو ہے صداقت، اس کا آخری حرف ہے تے، اس کے ساتھ ملا کر پڑھنا، یعنی تے واو تو یہ صداقت وا نہیں بنے گا بچوں، سمجھیے یہ بنے گا صداقتو، تے کے ساتھ ملانا، صداقتو امانت، صداقتو امانت، جسے ہم کہتے ہیں صبح و شام، تو صبح و شام نہیں کہتے۔ آگ واو کے بعد پانی، تو ہم اس کو آگ و پانی نہیں پڑھیں گے، آگو پانی پڑھیں گے۔ اسی طرح سے صبح و شام جسے ہم لیل و نہار بھی کہتے ہیں، اور یہاں صداقتو، صداقت وا نہیں پڑھنا، یہ پریکٹس کر کے آنی ہے، میں خود کلاسز میں سنوں گا انشاءاللہ جب آپ آئیں گے، صداقتو امانت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی اعلیٰ صفات، اعلیٰ صفات میں سے، یعنی جو آپ کی اعلیٰ ترین صفات ہیں آپ کی حیات مبارکہ کی، ان میں یہ دو چیزیں صداقت اور امانت موجود ہیں اور مکمل موجود ہیں۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کے جانی دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم کی بہت عزت و احترام کرتے تھے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ ان خوبیوں کی وجہ سے آپ کے جو جانی دشمن جو آپ کی جان لینے کے درپے ہو، جو آپ کی جان لینا چاہتا ہو، ایک دشمن ہے نا، ویسے ہی دشمن ہے، وہ آپ سے بات نہیں کرتا، وہ آپ سے کبھی تعلق نہیں رکھتا، عیدین پر بھی وہ آپ سے تعلق نہیں رکھتا، کسی موقع پر آپ سے وہ تعلق نہیں رکھتا، تو وہ تو آپ کا عام دشمن ہے۔ لیکن ایک دشمن وہ جو موقع ملنے پر آپ کو ہلاک کر سکتا ہے، آپ کو مار سکتا ہے، آپ کی جان لے سکتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ جانی دشمن۔ جانی دشمن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جانی ہم پیار سے کہہ رہے ہیں، اکثر کہتے ہیں یار جانی کیا کر رہے ہو، جانی تو کیا کر رہا ہے، تم تو میرے جانی ہو، یہ وہ جانی نہیں ہے، وہ عرف ہے جو ہم عام طور پہ کسی کو کچھ بھی پپو، ٹیپو، جانی، مانی یہ کہتے رہتے ہیں، یہ ہے جان کے لحاظ سے، جو جان کا دشمن ہے، یعنی جو جان لینا چاہتا ہو، یعنی وہ دشمن جو آپ کے جان لینا چاہتے تھے، آپ کو ہلاک کرنا چاہتے تھے، ختم کرنا چاہتے تھے دین کے پھیلنے کی وجہ سے، وہ بھی آپ اس بات پر وہ کہتے تھے کہ وہ علیحدہ بات ہے، لیکن وہ صادق اور امین ہے۔ تو ہمارا یہ دوسرا حصہ اس کا مکمل ہوتا ہے، ملاقات ہوتی ہے تیسرے حصے میں انشاءاللہ۔